اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسان کی ایک قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرا یا کاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے تھے۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہے۔ یہ لوگ نہایت لمبے، زوراور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ان کو پھینکتے تھے۔ علماء و مورخین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس وقت کی سب سے مہان فنکاری تھی، اور عاد اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمنوں سے ان کو کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں کے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئی اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے قوم کے سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا قانون الہی کے مطابق ایک سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ہی ایک شریف النفس بندے ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ تو کوئی خدائی قانون ہے اور نہ کوئی عقل مندی کی بات، یہ تو تم نے صرف اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے قوم عاد پر تیز اور طوفانی آندھی مسلط کر دی گئی۔ یہ ریت کا طوفان مسلسل 7 دن تک چلتا رہا اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سال سے بسنے والی عالی شان قوم خاکسار ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت صرف ان پر ایمان لانے والے نجات پا سکے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔